ڈیوائڈ ہو چکا ہے. پورا جو ورلڈ ہے اس وقت تقریباً 200 سے اباؤ یا 203 کنٹری ہیں یا 204 ہیں. آئی تھنک میں اس پر شور نہیں ہوں، لیکن جو ہے وہ 200 سے اوپر کنٹری ہیں. کتنی ہیں؟ 200 سے اوپر کنٹریز کے اندر ورلڈ ڈیوائڈ ہو چکا ہے. ہر ملک کی اپنی حکومت ہے، ہر ملک کا اپنا ترقی کا سسٹم ہے، ہر ملک کا اپنا نظام، آئین، قانون اور کانسٹیٹیوشن ہے، جس کے مطابق ہر ملک اپنی ملکی سرحدوں کے اندر اپنے نظام کو چلائے ہوئے ہے. اور کوئی نہ کوئی ہر ملک کا یہ دعویٰ ہے کہ میں ترقی کی اس وقت معراج پر ہوں، میں ترقی کے آسمان کو چھو رہا ہوں. لیکن ترقی کے آسمان کو ہی چھوتے ہیں، آسمان سے اوپر نہیں جا سکتے. ترقی کے آسمان سے اوپر اگر کوئی گیا ہے تو وہ میرے مصطفیٰ گئے ہیں. پہلے آسمان سے بھی اوپر گئے ہیں، دوسرے آسمان سے بھی اوپر گئے ہیں، تیسرے آسمان سے بھی اوپر گئے ہیں، چوتھے آسمان سے بھی اوپر گئے ہیں، پانچویں آسمان سے بھی اوپر گئے ہیں، چھٹے آسمان، ساتویں آسمان، سترہ سے بھی اوپر گئے ہیں. لامکاں کی حدود کو کراس کر کے قرب خاص میں جا کر اپنے رب سے ملاقات کر کے اور اس ملاقات کے اندر اپنے رب کا دیدار کر کے پھر وہاں سے ہم سب کے لیے جو تحفہ لے کر آئے وہ نماز کا تحفہ تھا. وہ کیا تحفہ تھا؟ نماز کا تحفہ تھا. اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو ان مکی صورتوں کے اندر چونکہ اسلامی نظام، مسلمانوں کی اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی، تو نظام مملکت کو چلانے کے لیے جن اصول اور قواعد کی ضرورت تھی، ان کو مسلمانوں کی تمدنی زندگی کی فوز و فلاح اور عبادات کے اجتماعی نظام کے لیے جن ہدایات کی مسلمانوں کو ضرورت اور احتیاج تھی، ان تمام ہدایات کو اللہ تعالیٰ نے مدنی صورتوں کے اندر نازل فرما کر قیامت تک کے لیے ہمارے لیے جو ہے وہ راستہ متعین کر دیا. ایک بات. پھر دوسری یہ کہ ہمارے مفسرین نے، امام فخر الدین رازی نے بڑی ایمان افروز بات لکھی ہے. آپ نے لکھا کہ سورہ بقرہ سے پہلی جو سورت ہے سورہ فاتحہ ہے. تو فرمایا سورہ فاتحہ میں بندہ مومن کیا دعا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا. تو فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے اندر بندے نے اپنے رب سے کیا ہوئی؟ ہدایت کی دعا مانگی. کیا مانگی؟ اور میں نے آپ سے یہ سورہ فاتحہ کے تعارف میں پیش کیا تھا نا کہ سورہ فاتحہ یہ پوری دعا ہے، اور اس میں مختلف دعا ہیں، اس میں پوری زندگی کی دعائیں ہیں. تو فرمایا سورہ فاتحہ میں جب اہل ایمان نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی نا، اور دعا بھی کیسے مانگی؟ ہر نماز میں مانگی، ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں نہیں مانگتے ہم؟ فرمایا یہ جب اہل ایمان نے سورہ فاتحہ کو، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ نے میرے قلب پر 2 مرتبہ نازل فرمائی. باقی صورتوں کو تو ایک دفعہ نازل کیا گیا. حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ کو میرے قلب پر 2 مرتبہ نازل کیا گیا. اور سورہ فاتحہ دنیا میں پڑھی جانے والی سب سے زیادہ سورت ہے جو ہر روز 1.5 ارب سے زائد مسلمان اپنی نمازوں، 5 نمازوں کی ہر رکعت کے اندر اس کو تلاوت کرتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہر روز جو سورہ فاتحہ تلاوت کی جاتی ہے اس کا کون شمار کر سکتا ہے؟ تو امام فخر الدین رازی نے بڑی ایمان افروز بات لکھی. آپ لکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں بندے کیا کرتے ہیں؟ ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اور بندوں کی وہ ہدایت کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر دی ہے. کیا کر دی ہے؟ جب بندوں نے سورہ فاتحہ میں دعا مانگی نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ ہمیں عطا فرما اور سیدھے راستے پر ہماری ہدایت فرما. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی دعا کو قبول کر کے ان کے لیے ہدایت نازل کی، اور ہدایت کے سارے احکام، ہدایت کے سارے طریقے، ہدایت کے سارے راستے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر نازل فرمائے. یعنی سورہ فاتحہ میں ہدایت کی دعا مانگی گئی ہے، اور سورہ بقرہ میں، سورہ فاتحہ میں مانگی گئی دعا کی قبولیت کو اللہ نے نازل فرمایا. یہ اس کے اندر اتنی بڑی معرفت کا خزانہ ہے کہ ہم ہدایت جو اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ اس کے اندر کون سی ہدایت ہے؟ انفرادی زندگی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ میں ہدایت موجود.
اجتماعی نظام حیات کے لیے سورہ بقرہ کے اندر ہدایت موجود، عبادات کے حوالے سے سورہ بقرہ میں ہدایات موجود، سیاسیات کے حوالے سے سورہ بقرہ میں ہدایات موجود، معاشیات کے حوالے سے سورہ بقرہ کے اندر ہدایات موجود، اقتصادیات کے حوالے سے سورہ بقرہ کے اندر ہدایت موجود، عمرانیات کے حوالے سے سورہ بقرہ کے اندر ہدایات موجود ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر جو ہے وہ پھر فرمایا کہ عقائد اسلامیہ کی جو احساس ہے وہ ایمان بالغیب پر رکھی گئی ہے، جس طرح کہ سورہ بقرہ کے شروع کے اندر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے اپنے رب پر ایمان لائے ہیں۔ فرمایا کہ عقائد اسلامیہ کی احساس ایمان بالغیب ہے، اور بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، اور اس کے سارے رسولوں پر ایمان لانا ہے، اور تمام آسمانی کتب کو ماننا ہے، جزا اور سزا کا اقرار کرنا ہے، اعمال صالحہ میں ہماگیر اور ہمہ جہت اور عبادات اور نمازوں کو قائم کرنا ہے، طبقاتی منافرت کا سد باب کرنے کے لیے اہم عبادت زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ اس لیے سورہ بقرہ ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، ادائے زکوٰۃ کے بیان سے شروع ہوتی ہے، تاکہ بندہ مومن کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ابتدائی طور پر جن ہدایات کی ضرورت ہو، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں ان کو نازل کر دیا۔ اس لیے ہمارے علماء اور محدثین کہتے ہیں کہ قرآن حکیم فرقان مجید کا ترجمہ اور اس کا ڈیوائڈ